جی 91 شروع کرنی ہے ہم نے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمینو ایمان لاؤ بیما اس پر جو انزلا نازل کیا اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بیما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں بیما ساتھ اس کے جو وراءہ علاوہ ہے اس کے وہوا حالانکہ وہی الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معاہم پاس ہے ان کے قل کہہ دیجئے فلیما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء نبیوں کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کرو تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس کے علاوہ وہ سب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن برحق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. آپ ان سے پوچھئے اگر آپ ایماندار تھے تو پہلے سے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہیں. اور یہاں پر جو وراءہ ہے اس کا مطلب ہے وراء اور یا سے ہے اس کے علاوہ ہونا یا اس کے سوا ہونا. اب بات یہ کہ جب یہود سے کہا جاتا کہ تم قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات. اب اس سے ان کے حسد کا پتہ چلتا ہے انڈیکیٹ ہوتا ہے ان کا حسد اور صاف مطلب ہے کہ چونکہ دوسری کتابیں ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ہم دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کے اسی دعوے کی تردید کی گئی کہ جب وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے جو کہ تورات کی تصدیق کرتا ہے تو اس سے تو خود تورات کی تکذیب جو ہے وہ لازم آتی ہے. اب اس میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 جو ہے وہ 6 آپ کو ملتی ہے اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں مان کر دیتے. اگر ہم وَإِذَا قِيلَ سے شروع کر کے وَرَاءَهُ تک جاتے ہیں تو اس میں یہ ان سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کیا جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمینو بما انزل اللہ کیا کرو اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن. قالوا نؤمن بما انزل علینا تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا یعنی کہ تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کیا کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں یعنی کہ قرآن. تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان پر یہ واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر جو ہے وہ ایمان لائیں. اور یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان بھی تفریق کرتے تھے. کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا بیسیکلی عین جو ہے وہ کفر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے آیا لمبی ہے میں صرف اس کا جو ہے مفہوم بیان کروں گی کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسی کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے کیا کیا ہے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو نازل کیا ہے جو بھی کتابیں ہیں جو بھی انبیاء کرام ہمیں سب پر ایمان رکھنا ہے. یہ کہنا کہ ہم اگر اپنے سیناریو میں دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو برحق ماننا ہے لیکن اسے پچھلی کتب کو جو ہے نہیں ماننا تو یہ غلط ہے. ہمیں تمام انبیاء کرام کو ماننا ہے. ہم نے یہود جیسی حرکتیں نہیں کرنی کہ وہ انکار کر رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے تو رات کو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے ابھی ہمیں جس سے گائیڈنس چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی کتاب قرآن و سنت جو ہیں دونوں ہمارے لیے بڑے خزانے اور سورسز ہیں ہدایت کا. لیکن
ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا. ہاں اب ہمیں اسے گائیڈنس نہیں حاصل کرنی, ٹھیک ہے, ابھی ہمیں اسے کوئی رہنمائی نہیں لینی, کیونکہ قرآن تمام کتابوں کے بعد اب قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا نچوڑ ہے, اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. ہمیں دوسری کتب جو ہیں ان سے رجوع نہیں کرنا, ہمیں ایمان ضرور رکھنا ہے. تو وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, یہ قرآن, اب وَهُوَ الْحَقُّ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اپنے احکامات جو بھی ہے اپنی خبروں پر حق پر مشتمل ہے, حق پر ہی نازل کیا گیا ہے اور حق تعالی کی جانب سے ہے. قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا مصدقا لما معہم. قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی, اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایمان لائیں. اور قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے. یہ بھی دیکھنا کہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جو قرآن کا انکار کرے گا مطلب وہ پریویس تمام جو کتب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان کا بھی انکار کر رہا ہے. قل فلیما سے لے کر اگر ہم مؤمنین تک جائیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں. تو یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے. کیوں نہیں ہے درست؟ اس لیے کہ یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ اس لیے درست نہیں ہے کہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہیں. اسی لیے تو پوچھا جا رہا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ. اور یہود کیا تھے بیسیکلی؟ یہ نسل پرست تھے. یہود ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ خاص طور پر آتے ہی ہدایت کے لیے, تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام آگے تمام کرنا ہے نا, تمام نیشن تک پہنچا کر. تو اب انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کو کیا کرتے تھے, ان پہ کرٹیسائز کرتے تھے, ان کا تنقید کرتے تھے اگر یہ کچھ غلط کر رہے تھے. انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے اس سے رک جاؤ اور یہ چیز صحیح ہے اس کو کرو. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے, انبیاء کو قتل کر ڈالا اگرچہ وہ ان کی اپنی نسل میں سے تھے. چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے نہیں آئے نا, لیکن جو ان کے پریویس اپنے انبیاء تھے وہ تو ان کے اپنی نسل میں سے تھے. تو پھر انہوں کا قتل کیوں کیا انہوں نے؟ جیسے کہ اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں سیدنا زکریا علیہ السلام کی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی, تو ان کا پھر قتل کیوں کیا؟